السلام علیکم، منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اب کے حوالے سے ہم خبریں دیتے ہیں، نیوز اور پہ تبصرے کرتے ہیں، جو خبریں ہمیں ملتی ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے سجیشن دیں اور اپنی آرا سے ہمیں مطلع کیا کریں۔ اس کی روشنی میں ہم اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ایل کیو کا جو الطاف حسین کے لیے خوشخبری ہے، ان کے گروپ کے لیے، تو ان کے جو پکڑے گئے تھے لوگ الطاف حسین کے جو خطاب کے بعد ایک مقامی اخبار کے دفتر سے یا کہیں کیک کٹ رہا تھا، تو وہ آئی ایل چندر روڈ پہ شاید، تو یہ جو میڈیا پہ خبریں آئی تھیں، اس کے بعد کل یہ بھی ایک اچھی خبر آئی ہے کہ جو وکلا کمیٹی ہے، اور جس میں ہمارے مایا ناز کراچی کے وکلا ہیں اور معروف وکلا ہیں، بابر مرزا ایڈوکیٹ جس کی قیادت کر رہے تھے، اس پینل نے ان تمام لوگوں کو رہائی دلوا دی ہے، اور لازمی اور رہائی میں کوئی انتظام، کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں آئی کہ رہائی ہونے کے بعد ان کو پھر سے پکڑ لیا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں حوصلہ مند ہیں، اور الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیاں چلانے والوں کے لیے بھی، الطاف حسین کے لیے بھی۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں آ رہی ہیں خوشائند ہیں، تو لازمی الطاف حسین اپنی ایک تنظیم کو یہاں چلانا چاہتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں کو چلانا چاہتے ہیں، اور ان کی تنظیم کو جو رکاوٹیں ہیں اس میں رکاوٹیں یعنی کہ لازمی ان تمام لوگوں کی جو الطاف حسین کے مخالف ہیں، اب اس میں اپنے ہوں یا پرائے ہوں، تو لازمی الطاف حسین کی طرف سے یہ رکاوٹ ڈالنے میں جو لوگ بھی ہیں ان کو لازمی الطاف حسین سے سیاسی طور پر خطرہ ہوگا کہ لازمی الطاف حسین آئیں گے تو ہماری سیاسی ناؤ ڈوبتی ہوئی محسوس نظر آ رہی ہے ان کو۔ تو لازمی انہوں نے اس کوشش پہ اس اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیاں یہاں بحال ہونے نہ پائیں۔ تو بہرحال الطاف حسین بھی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی پرانے کارکنان اور پرانے ایم این اے اور پرانے لیڈران جو حالات کو دیکھتے ہوئے سائیڈ ہو گئے تھے، توبہ طائب ہو کے ان کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں دوبارہ ان کے ہاتھوں پہ، اور ان کے پاس جا کے ان سے اپنی وفاداری ثابت کر رہے ہیں، اور معافی نامے لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ ان کے واسع جلیل جو ان کے تھے جو معافی کے بعد وہاں گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تعداد نہیں بتا سکتا، لاکھوں میں ہیں، اور میں اگر آج تعداد بتاؤں گا تو ان کے لیے پاکستان میں خطرہ ہو جائے گا کہ ان کو کوئی گرفتار نہ کر لے یا ان کے ساتھ کوئی اور مخالفانہ کارروائی ایسی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کافی لوگوں نے معافی نامے جمع کرائے ہیں، کافی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں، اور اس لیے اب یہ تنظیم ہماری آئندہ نئی حکمت عملی وضع کر کے چلے گی، اور لازمی ان کی بھی ایک کوشش ہے کہ وہاں جا کے یعنی کہ عاصم منیر سے وہ کوئی رابطے کر کے یا ان سے کر کے، تو انہوں نے پہلے بھی ان سے کہا تھا کہ الطاف حسین کو آپ جگہ دیں سیاست میں اور سیاسی سرگرمیوں کی۔ تو یہ اس طرح کے جو واسع جلیل کے قد کے رہنما جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اب نئی حکمت عملی کے تحت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کے یعنی کہ ریاستی اداروں سے الطاف حسین کے لیے سیاسی طور پہ راستہ کھلوائیں گے، سیاسی پیسے دلوائیں گے۔ لازمی اس میں الطاف حسین کی کوششیں اب یہی ہیں، کیونکہ اگر الطاف حسین کو آج راستہ نہیں ملا سیاسی سرگرمیوں کا، تو ان کی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں جو پھر آگے نہیں پنپ سکتی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو نظام اس وقت چل رہا ہے وہ مکمل کنٹرول ڈیموکریسی کا نظام ہے، کیونکہ پاکستان میں کچھ ایسی تنظیمیں بھی جنم لے چکی ہیں جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، اور کچھ تو ایسے دہشت گرد گروپ ہیں جو آئے دن فوج سے لڑتے رہتے ہیں، جیسے بلوچستان میں ہیں، جیسے جو ہے خیبر پختونخوا میں، وزیرستان میں، تو ان کو فوج ہی ان کو نمٹ رہی ہے ایسے ملک دشمن عناصروں کے، جن سے مذاکرات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جو بلوچستان کو کہتے ہیں آزاد
تو لازمی اس سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ جو آپ کی فوج کو نہیں مانتا، آپ کو نہیں مانتا، اور تو اس سے آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ جو آپ کے اداروں پہ، آپ کے دفاتر پہ پاکستان کے آرمی کے حملے کرتے ہیں، تو وہ، اور اس کو اگر کوئی حملہ ہو گیا غلطی سے تو اس کو نہیں مانتے، تو ان لوگوں سے تو بہرحال اس میں الطاف حسین کا کہیں ایسا نام نہیں ہے، نہ ایسی ان کی پارٹی نے۔ الطاف حسین کی پارٹی، جب ان کا ایک ایک بندہ کراچی کے اندر بھاری ہوتا تھا اور بڑا، یعنی کہ دہشت گردوں میں ان کا نام آتا تھا، کسی کا نام کیسا، ایک آدمی سے پورا شہر خوف کھاتا تھا ان کے کارکن سے، یعنی کہ جو اتنا ان کا ایک دہشت پھیلا دی تھی مخالفین نے، یا ان کو مشہور کر دیا تھا ایسا زبردست ان کے کارکنان کو، بعض کو۔ تو اس زمانے میں بھی الطاف حسین کے ان بڑے بڑے خطرناک جو کارکنان تھے، یا ان کی جماعت کے جو جن کو بدنام کر دیا تھا، وہ ان کے لیڈر، رہنما تھے، کارکنان تھے، مخلص، اب ان کو غنڈہ بنا دیا اور دہشت گرد بنا دیا، پھر بعد میں ان کو یعنی کہ مار دیا گیا۔ تو جس سے کہتے ہیں الطاف حسین کہ 90 کا وہ شہداء قبرستان ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کو بھی کبھی الطاف حسین نے یہ گائیڈ نہیں دی کہ جناب آپ فوج کی کسی تنصیبات پہ حملہ کریں، یا سامنے یہاں موجود فائر ہونا چاہیے، یا کبھی آرمی کی کسی گاڑی پہ کوئی بہت ہی کوئی معدوم واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا ایسا۔ تو الطاف حسین نے بلکہ فوج اور پاکستان کی رینجرز اداروں کے لیے حمایت میں ریلیاں نکلوائیں یہاں، اب وہ ریلیاں اپنی طاقت کے ہوتے ہوئے نکلوائیں، جب الطاف حسین طاقتور تھے اس وقت بھی آرمی کی حمایت میں ریلیاں نکلوائیں۔ ہاں، وہ تنقید کرتے رہے، وہ تواتر کے ساتھ، کبھی سخت الفاظ میں کرتے، کبھی نرم الفاظ میں کرتے۔ آج بھی فیوڈل اور ظالمانہ نظام کو، جاگیردارانہ نظام کو، اور جو ملکانہ جو ہے وڈیرا شاہی کو، اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور کہیں کہیں ان کو وہ ماضی کے جرنیلوں کو بھی اس کا وہ مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ تو لازمی انہوں نے اس حوالے سے تنقید کی کہ آپ کی آشیرواد سے یہ غریب اور مظلوم لوگوں، مظلوم سندھی پہ اس کا وڈیرا جو ظلم کر رہا ہے، بلوچ سردار ظلم کر رہے ہیں بلوچوں پہ، مظلوم بلوچوں پہ، تو وہ ان کو ان کی کہتے تھے یہ آشیرواد ہے، اس لیے تو اس پہ وہ تنقید کا نشانہ ماضی کے جرنیلوں کو بناتے تھے۔ اب موجودہ حالات میں جناب عاصم منیر نے جو اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے، تو عاصم منیر اس وقت وہ پاکستان کے سپوت ہیں جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، اور پاکستان میں بھی وہ تمام لوگوں کے اوپر داد و فریاد سنتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ بھی عوام کی بھلائی کے لیے آئی۔ ابھی تک حکومت پہ کوئی ایک کرپشن کا الزام تک نہیں آیا۔ باقی یہ کہ الزامات بھی لگتے رہتے ہیں، تحقیقات بھی ہوتی رہتی ہیں، مگر الطاف حسین کے حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے کہ الطاف حسین نے کبھی آرمی کے خلاف اس نہج پہ جا کے جس پہ عمران خان نے کیا، یا کوئی بلوچ گروپ جیسے ہیں ملک دشمن عناصر وہاں بلوچستان میں کر رہے ہیں، ایسا کبھی بھی ایم کیو والوں نے نہیں کیا۔ ایم کیو کے حوالے سے کافی، یعنی کہ ان کا نوجوان جو تھا اس کے بدنام بھی کرایا گیا، یہ سب کچھ ہوا مگر پھر۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آج جو واسع جلیل اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کہ الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیاں بحال ہو جائیں اور وہ پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں، تو یہ کوششیں آنے والے دنوں میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ اس میں آنے والے دنوں میں مزید بڑے بڑے رہنما شامل ہوں گے، جو کہ آواز بقول واسع جلیل کے کہ ایک کثیر تعداد ہے۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی تھوڑا بہت جو پراشوب دور ہے وہ ٹل گیا ہے، اور یہ تھوڑا بہت جو اور ہے بھی ہے تو وہ بھی ٹل جائے گا، مگر بہرحال کسی نہ کسی جگہ پہ یہ معاملہ الطاف حسین کا حل ہوگا مذاکرات کے ذریعے، پھر اس کے بعد عدلیہ کے ذریعے، پھر عدلیہ ان کو اجازت دیتی ہے، لے دی عدلیہ نے اب ان کے کارکنان کو رہا کر دیا، تو دہشت گردی کے جس ایکٹ کے تحت پکڑا گیا تھا، تو لازمی عدلیہ ان کے آنے والے دنوں میں الطاف حسین کا جو 6 مہینے کی پابندی تھی وہ بھی اس کے اوپر بھی پرسو کیا جا رہا ہے۔ تو عنقریب بابر مرزا ایڈوکیٹ اور ان کا کے جو بڑے وفادار ہیں اس وقت ایم کیو کے الطاف حسین کے لیے خواہاں ہیں ان کی بحالی کے لیے سیاسی سرگرمیوں کی، تو اس حوالے سے وہ مسلسل کوششیں کرتے ہیں، اور اپنا ٹک ٹاک پر بھی بولتے رہتے ہیں، اور اپنا وی لاگ بھی کرتے ہیں، اور انٹرویو بھی دیتے رہتے ہیں۔ بابر مرزا اس میں بڑا
اہم کردار ادا کر رہے ہیں الطاف حسین کے لیے، اور راستہ ہموار کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو بہرحال وہ اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں تو وقت بتائے گا۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، اور یہ جو کارکنان کی رہائی بھی ایک خوش آئند قدم ہے عدلیہ کی طرف سے۔ یہ بابر مرزا کی جو کوششیں رنگ لائیں گی، اور آنے والے دنوں میں ممکن ہے، یہ خارج از امکان نہیں کہ عدلیہ الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کی بحالی کا فیصلہ دے دے، اور ان کی ہیلو کی آوازیاں گونجے گی جس کے لوگ منتظر ہیں، اور وہ ہیلو کی آواز گونجی، اور ایم کیو ایم واپس منظم اور مضبوط جماعت بن جائے گی، اور عوام بھی اس کو آنے والے بلدیاتی الیکشن میں ووٹ بھی دیں گے، اور عوام تو اس کے انتظار میں ہے کہ الطاف حسین کی تنظیم کب بحال ہوتی ہے۔ بہرحال ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور آپ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تبصرہ اپنا پیش کرتے رہیں گے، اور ایم کیو کی سیاست پہ اظہار خیال کرتے ہیں۔ بہرحال سب اپنی جگہ پہ اس طرح کی امید رکھے ہوئے ہیں، جو مہاجر عوام ہے، جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، کہ الطاف حسین کی جماعت کو اجازت ملے سیاسی سرگرمیوں کی، تاکہ وہ اپنے عوام کے حقوق کو عوام تک دلوا سکے، اور عوام سے مسئلے مسائل حل کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔